ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام علم غیب ذاتی اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے خاص ذاتی علوم میں سے جتنا چاہا عطا فرمایا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا۔ ان علوم میں کچھ علم کے ظاہر کرنے کا حکم دیا اور کچھ علموں کو چھپانے کا حکم دیا، کیونکہ ہر بندہ ہر چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صحابہ کو بھی ان کی استعداد کے مطابق جو ہے حضور نے باتیں بیان فرمائیں، اور بلکہ کچھ باتوں کا ان کو فرمایا اس علم کی بات کو تم نے بیان کرنا ہے اور اس بات کو تم نے بیان نہیں کرنا ہے۔ تو یہ استعدادی باتیں ہیں۔ بہرحال پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علوم اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اور یہ علوم خمسہ سے متعلق آپ نے سنے ہیں بار بار کہ 5 علم ہیں جو قرآن میں اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ ان کو علوم خمسہ یعنی 5 علوم کہا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ جتنے بھی علوم غیبیہ ہیں یہ سب ذاتی طور پر اللہ کا خاصہ ہے، اور یہاں صرف 5 علموں کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، کس ضرورت کے تحت ہوگی، اس کا علم ذاتی اللہ کے پاس ہے۔ بالاسباب آج دنیا کو بھی معلوم ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ عقل کے ذریعے ہی انسان ان چیزوں کو، پھر علم اللہ ہی کا ہے، اور حضور کو جو علم ہے یہ بھی اللہ ہی کا علم ہے۔ تو جتنی یہ 5 چیزوں کو بیان فرمایا تو ان میں اللہ کا ہی علم ہے۔ جو یہ حدیث جبریل میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہر ایک چیز کی وضاحت کا وقت نہیں، چونکہ بہت مختصر وقت کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنا ہے، تو ضروری چیزیں بیان ہوں گی اس مختصر وقت میں، جو 2 چھوٹی نمازوں کے درمیان یہ وقت ہے، یعنی مختصر وقت ہے۔ تو یہ حدیث جبریل ہے۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور حضور سے عرض کیا۔ اجنبی آدمی کی صورت میں آئے، حدیث پاک میں ہے سفید لباس تھا، ان کے کالے سیاہ بال تھے، ان کے جسم پر کوئی سفر کا بھی اثر گرد و غبار نہیں تھا۔ تو صحابہ فرماتے ہم حیران ہوئے، اور ہم انہیں جانتے بھی نہیں تھے کہ مدینہ شہر کے بھی نہیں لگتے تھے، اور دور سے کہاں سے آئے تھے کہ ان کے اوپر سفر کا بھی اثر نہیں تھا۔ بہرحال بیٹھ گئے۔ انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ حضور نے بتایا اسلام کیا ہے، حضور نے بتایا احسان کیا ہے، حضور نے بتایا۔ اور عجیب بات ان کی یہ تھی کہ ایک سوال کرتے، جب حضور جواب دیتے تو کہتے آپ نے سچ فرمایا۔ ہم حیران ہوتے کہ بھئی جب ان کو پتہ ہے تو پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آخری سوال انہوں نے حضور سے یہ کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے بتائیں، اخبرنی
مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے جبریل جس سے تو پوچھ رہا ہے اس کے متعلق اس سے جو پوچھنے والا ہے کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، یعنی ایک راز کی بات۔ معاذ اللہ کچھ لوگ اس سے حضور کے عدم علم پر اس چیز کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، تو پھر انہوں نے عرض کی اگر یہ بات قیامت کے متعلق بیان کرنے کی نہیں ہے تو ہمیں کچھ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے، یہ جو آج کا موضوع ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فاخبرنی عن اماراتها، ہمیں قیامت کی نشانیوں کے متعلق بیان کریں۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا، میں بتا تو چکا ہوں کہ قیامت کے متعلق نہ پوچھو، لیکن اب حضور نے بیان کرنا شروع کیا تو دو نشانیاں بیان کی۔ یاد رکھیے قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، ایک علامات صغریٰ، ایک علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ یہ دو چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں، اور بقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے دروازے کو تھام کر حضور نے زنجیر اور کنڈی کو پکڑ کر صحابہ کو جو تقریباً 60 کے قریب علامات صغریٰ بیان فرمائے ہیں۔ ساری تو بیان نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو چند ایک تو یہاں حضور نے دو نشانیاں بیان کی۔ حضور نے فرمایا اے مخاطب، ابھی تک پتہ نہیں صحابہ کو یہ کون ہے، حضور کا تو پتہ ہے، اور یہ بھی ایک غیب سے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اور حضور کو پتہ ہے۔ فرمایا اے مخاطب سن، ان تلد الامات ربتها، لونڈی اپنی آقا کو جنے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کیا ہے؟ ان تالد، جنے گی کون؟ آماتو، لونڈی، کس کو؟ ربتہا، ربتن، ربن کا جو ہے مؤنث ہے، اپنی آقا کو۔ یہ بھی ایک مخصوص اشارہ تھا۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ ان ترا، تو دیکھے گا، الحفاتا، ایسا جو ننگے پاؤں والا ہے، العراتا، ننگے جسم والا ہے، العالتا، ایسا بندہ ہے جو صاحب عیال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، رعاء الشاء، بکریوں کا چرواہا ہے، یہ چرواہے ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے محل بنائیں گے اور ان میں فخر سے ٹہل کر چلیں گے۔ یہ باتیں حضور نے انہیں بیان کی کیونکہ وہ آیا تھا اجنبی بن کر، پھر اٹھ کر ثم انطلق۔ صحابہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر وہ چلا گیا۔ فلبثت ملیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں پریشان بھی تھا، تعجب بھی تھا، سر جھکائے سوچ رہا تھا اور سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ثم قال لی یا عمر، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اتدری من السائل، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون آیا، کس نے سوال پوچھے، یہ سائل کون تھا؟ عرض کی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا؟ یہ صحابہ کا بہترین انداز تھا۔ صحابہ کو 100% بھی علم ہوتا تو ادباً کیا عرض کرتے؟ یا رسول اللہ حقیقتاً آپ جانتے ہیں یا آپ کا؟ آپ کو بتانے والا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، میں بتاؤں
یہ تو عام کوئی شخص اجنبی نہیں تھا، یہ تو اللہ کے حکم سے عرشوں سے نیچے اتر کر میرے پاس آ کر یہ تمہارے لیے یہ کیا لے کر آیا، یعلمکم دینکم، یہ میرے پاس سوال اس لیے کر رہا تھا کہ یہ سوال کرے میں جواب دوں، تم سن کر اپنا دین حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو۔ یہ آیا تھا، یعنی یہ آئے تھے حضرت جبریل امین، اور اس انداز سے آ کر سوالن جواباً، یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، کویسچن کا طریقہ سمجھنے سمجھانے کے لیے سب سے آسان ہے۔ فرمائیے تو جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دو نشانیاں بتائیں کہ ان تالد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس پاؤں کے لیے جوتا نہ تھا، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہ تھے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو نہ تھا، اور بکریوں دوسروں کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے، ان کے پاس اپنا کچھ بھی مال نہ تھا، یہ پہلے۔ لیکن قیامت کے قریب کیا ہوگا، ان کے پاس اتنا مال آ جائے گا۔ یاد رکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي مَالٌ، فرمایا جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی وہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اتنا مال، کل تک تو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتا نہیں تھا، لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جنگل میں رہا کرتے تھے، جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے۔ قرب قیامت کیا ہوگا، ان کے پاس اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا، بڑے بڑے محل بنائیں گے اور بڑے بڑے برج خلیفہ بنائیں گے، اور مقابلتاً دنیا کے اندر اونچے سے اونچی بلڈنگیں بنا کر فخر سے ان میں چلا کریں گے۔ یہ علامات قیامت ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن پہلی حدیث جو ہے نا مفہوماً ذرا مشکل ہے، علماء نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں کہ لونڈی اپنی آقا کو جنے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں معاملہ الٹ ہو جائے گا، معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ جو آج تک لونڈی تھی، ماتحت تھی، قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اب وہ آقا بن جائے گی، جو آقا تھی وہ لونڈی بن جائے گی۔ یعنی ماں بیچاری تھی، سیدھی سادی تھی، اس نے اپنی ایک بیٹی جنی، اور اس بیٹی نے جو ہے پوری دنیا کے علوم پڑھے، اور جا کر جو ہے انگلینڈ میں پڑھا اور MBBS کیا، اب آ کر ماں پر وہ حکومت چلاتی ہے۔ تجھے کیا پتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں بیچاری سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی ہے، وہ لونڈی بن گئی، یہ اس کی آقا بن گئی ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے بہت سے مفاہیم میں جو علماء کرام نے یہاں بیان فرمائے۔ حضرات محترم، یہ تو حدیث جبریل کا آخری حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک جو بخاری میں، مسلم میں اور ترمذی میں، دیگر جو ہے کتابوں میں ہے، اور مشکات میں، حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری قبیلے کے ہیں، تو ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ قال اطلع علینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، باہم گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک اطلع علینا یعنی اوپر سے تشریف لائے، مطلع ہوئے، ہمارے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، اور ہم کسی بات میں مباحثہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما تذاکرون یا ما تذکرون، قالوا نذکر الساعہ، حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں
چند باتیں بیان فرمائیں. یہ وہ باتیں ہیں جو علامات کبریٰ ہیں، یعنی قیامت کے قرب کی بڑی علامتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، لن تقوم الساعۃ حتی تروا قبلها. حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قیامت سے پہلے جو ہے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. یہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ علامات قیامت، علامات کبریٰ ہیں، یعنی بڑی نشانیاں. جو صغریٰ ہیں ان میں اکثر ہو چکی، بلکہ ساری کی ساری ہو چکی، بلکہ ہو چکی اور دوبارہ ہو رہی ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگے میں نے یہ ساری لکھی ہیں عربی کے ساتھ، یعنی حضور نے خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر 2 نشانیاں یہ ہیں جو حدیث جبریل کی ہیں، اور باقی کوئی 60 کے قریب ایک موقع پر، اس کے علاوہ دیگر مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قیامت کی نشانیاں بیان کی. وہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ صغریٰ ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں. اور یہ جو قیامت کی نشانی حضور نے فرمایا نہیں قیامت قائم ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. ان میں پہلی کیا ہے؟ فرمایا پہلی ہے الدخان. عربی میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. فرمایا زمین کے اوپر اتنا دھواں ہوگا، اتنا دھواں ہوگا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا. اس کے اوپر نا علماء کرام نے بڑی بحث کی ہے یہ کس چیز کا دھواں ہوگا. تو بعض آج کے علماء نے جو جدید ہیں انہوں نے بیان کیا کیونکہ پوری دنیا میں ایٹم بم بن رہے ہیں اور جگہ جگہ ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہر ملک کا ارادہ ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں، اور اب پھر جب ایک چلے گا یا جو اس کے اوپر دوسرا چلے گا، نیچے والے سارے چلیں گے تو کیا عالم ہوگا. وہ کینیڈا سے لے کر جو ہے آگے انڈونیشیا، پھر جاپان، پھر آگے جو ہے ملیشیا اور آخری مشرقی ملکوں تک ہوگا. پھر اسی طرح روس سے لے کر جو ہے ساؤتھ افریقہ تک یہ زمین کا دائرہ کار ہے. اس کے اندر وہ سارے جب بم چل جائیں گے تو ان کا اتنا دھواں ہوگا، اتنا دھواں ہوگا کہ زمین کے ہر ذرے تک وہ اثر کرے گا. یہ بھی ایک اس کی تشریح کی گئی ہے. بہرحال اللہ ہی جانے یہ دھواں کدھر سے آئے گا، کیسا ہوگا، پوری زمین پر چھا جائے گا. اور اس کے بعد والا جو بھی آپ حضرت صاحب سے سن رہے تھے، دوسری بڑی نشانی ہے، حضور نے فرمایا الدجال. یہ تمیم داری کی حدیث پاک مسلم شریف میں کہ وہ پہلے عیسائی تھے، پھر وہ ایک جہاز میں سوار ہوئے ملک شام سے، ان کے جہاز کو طوفان نے اٹھایا، ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک جساسہ تھا اور ان کے ذریعے اندر ایک آدمی کو زنجیروں سے پکڑا ہوا تھا، اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے چند نشانیاں پوچھی. انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا میں دجال. تو گویا دجال موجود ہے. حضور نے فرمایا اس کی ایک آنکھ کانی ہے. فرمایا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، 40 دن زمین کے اوپر آئے گا، پھرے گا. ایک دن جو ہے نا اس کا پہلا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے 40 دن، تیسرا جو ہے مہینے بھر کے، چوتھا جو ہے اس کا جو ہے ہفتے بھر کے، پھر باقی اس کے دن عام گھنٹوں کے ہوگے. بلکہ صحابہ نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ وہ 1 سال 1 دن کا ہوگا، اس میں سورج غروب نہیں ہوگا، سورج طلوع ہوگا، غروب ہونے تک کتنا عرصہ گزرے گا؟ تو اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ گزرے گا سال لیکن ہوگا 1 دن. تو حضور نے فرمایا اندازے کے ساتھ تم نے نمازیں پڑھنی. جیسے آج کل اوپر جو شمال میں ایک ملک ہے وہاں دن ہی دن ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی، تو ان میں کیسے روزے رکھتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو
تو وہاں پر بھی اندازے کے ساتھ روزہ ہے اور اندازے ہی کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ بہرحال دجال کا فتنہ حضور نے فرمایا زمین میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ۔ حضور نے ہر نبی نے اپنی امت کو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، فرمایا تم بچنا۔ حضور نے ہمیں ایک علاج بھی بتایا کیونکہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، بلکہ ہر وقت حضور نے فرمایا دعا کی جاتے۔ ابھی دعا کے الفاظ جو ہیں آپ نے سنے، حضور نے فرمایا بلکہ سبقاً پڑھائے، صحابہ کو کہلاتے تھے، فرمایا کہو اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اور پھر اس طرح پڑھاتے تھے اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے، یعنی اس طرح یاد کراتے تھے اس دعا کو۔ اور حضور نے فرمایا تم بچنا چاہتے ہو دجال کے فتنے سے تو فرمایا ہر روز یا جمعے کے دن تم سورہ کہف کی مکمل یا کم از کم ابتدائی رکوع ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے رہو گے، اللہ تمہیں فتنہ دجال سے، یعنی علاج ہے اس کا، روحانی علاج ہے اس کا یہ، کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اس کی پاور نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا فتنہ نشانی ہے کیا؟ دجال نکلے گا۔ حضرت تمیم داری نے جب اپنی بات مکمل کر لی نا تو پھر حضور نے خود بتایا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا میں بتاؤں دجال کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں؟ اور یہ بھی عجیب سوال ہے، میں بتاؤں کہ دجال کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا دجال یمن کے سمندر کے کنارے ہے، فرمایا بلکہ دجال ملک شام کے سمندر کے کنارے ہے، بلکہ اب دیکھو تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا بلکہ وہ مشرق میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا تعین کیوں نہیں فرمایا دجال کے متعلق کہ وہ ملک شام میں ہے یا ملک یمن میں ہے یا مشرق میں ہے؟ یعنی دجال آج کے علماء فرماتے ہیں اس کی رفتار سپیڈ اتنی ہے کہ حضور کے بتانے کے وقت کے اندر اس نے 3 جگہ بدل لی، یعنی اسی بتانے کے اندر ہی ایک لمحے کے اندر دجال کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے جیسے ابلیس ہے۔ حضور نے فرمایا کروڑوں اربوں، آج 8 ارب لوگ ہیں دنیا میں، اور ہر انسان کی خون کی رگوں میں ابلیس چلتا، آپ خود اندازہ کریں، اور ہر روز سمندر کے اوپر اپنا تخت بھی بچھاتا ہے۔ تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جو ابلیس کو دجال کو اتنی طاقت دے سکتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہو۔ تو حضور کے بتاتے ہوئے ہی اس نے 3 اپنی ڈائریکشنیں بدل دی، تبھی حضور نے فرمایا، جو ہی فرمایا کہ وہ یمن میں، اور پھر اس نے فرمایا حالانکہ یہ بالکل جو ہے شمالاً جنوباً ہے، ادھر یمن ہے اور ادھر ملک شام ہے اور ادھر مشرق ہے مدینہ منورہ سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہی دجال نے، تو یہ بڑا فتنہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ہر روز ہر وقت ہر لمحہ فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور تیسری بڑی نشانی فرمایا الدابہ، دابہ کہتے ہیں ما یدب الارض، ہر زمین پر چلنے والی چیز کو، ما من دابۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرجنا لہم دابہ، یہ سورہ جو ہے 20ویں پارے میں ہے، جو چونٹی والی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آخری رکوع سے پہلا رکوع شروع ہو رہا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر ان کے لیے ایک زمین سے جانور نکالیں۔ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں یہ صفا پہاڑ سے نکلے گا اور اس کا ظہور جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہوگا، یہ دابۃ الارض۔ کہتے ہیں کہ آیا سورج مغرب سے پہلے طلوع ہوگا یا دابۃ الارض پہلے ہوگا؟ ان دونوں میں ذرا اختلاف ہے۔
لیکن یہاں چونکہ اس کو دابت الارض کو جو پہلے بیان کیا گیا اصلاح، یہ بہتر ہے کہ پہلے دابت الارض ہوگا، پھر طلوع الشمس جو ہے من المغرب ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایک جانور نکلے گا اور وہ صفا پہاڑ سے نکلے گا، پھر اس کے ہاتھ میں جو ہے عصائے موسیٰ ہوگا، انگشتری حضرت سلیمان ہوگی، ہر مومن کی پیشانی پر مسلمان مومن لکھے گا، ہر کافر کی پیشانی پر کاف فا را لکھ دے گا، مومن اس کو پڑھ لے گا۔ یہ ایک خاص نشانی ہوگی۔ اور دابت الارض یہ نشانی کب لگائے گا کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے لکھ دیا یہ مومن ہے، مومن ہی مرے گا، یہ کافر ہے، کافر ہی مرے گا۔ تو یہ ہوگا دابت الارض۔ اور بھی بڑی تفصیلیں ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد جو ہے طلوع الشمس من المغرب من مغربہا، حضور نے فرمایا روز تمہیں پتہ ہے سورج کیسے غروب ہوتا ہے؟ روز سورج چڑھتا ہے، پھر عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پھر اجازت چاہتا ہے اے اللہ میرے لیے اب نیا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے آپ چلیں۔ سورج پھر چلتا ہے روزانہ۔ الشمس، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ اسی طرح روزانہ اجازت لیتا ہے۔ ایک وقت آ جائے گا کہ عرش کے نیچے سورج آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا واپس ہو اور مغرب کی طرف سے طلوع ہو جا۔ یہ دابت الارض کے بعد ہوگا کہ یہ سورج جو ہے اب مغرب سے طلوع ہو کر رک جائے گا، اب اس کے بعد اس کا چلنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم، حالانکہ اس کے درمیان میں جو ہے اس حدیث پاک کے اندر حضرت امام مہدی کے متعلق اس حدیث میں نہیں ہے، دیگر احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کاملین پوری روئے زمین سے یہاں جمع ہو جائیں گے اور وہ حضرت امام مہدی کو پہچان کر کہیں گے یہ امام مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ وہ انکار کریں گے لیکن اللہ کے نیک بندے ان کی بیعت کریں گے۔ پھر یہاں سے چل کر دمشق میں جہاں آج کل یہ غزہ اور فلسطین والوں کی جنگ ہو رہی ہے، یہ ملک شام انبیاء کا جو ملک ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور ہیں، یہی محشر کے دن کی جگہ ہے، اسی جگہ حشر ہوگا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی آذان ہو چکی ہوگی، تشریف فرما ہوں گے مصلی پر۔ حضور نے بڑے ہی تعجب کے ساتھ فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت تمہاری کتنی بڑی شان ہوگی کہ جب میری امت کا میرا بیٹا، حضرت ان کا نام محمد ہوگا اور حضور کی آل میں سے ہوں گے، فرمایا میرا امتی مصلی پر ہوگا، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ تو اپنی اللہ اکبر یا رسول اللہ، تو اس امت کی یہ شان ہوگی کہ اس امت کا امام ہوگا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیسے؟ اس کی تفصیل ذرا آگے ہے کہ امام مہدی وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ منورہ سے لے کر روس تک ان کی نماز قبلہ ان کا جنوب کی طرف ہے۔ کس طرف ہے؟ ہمارے مینار شمالاً جنوباً ہیں اور ان لوگوں کی مسجدوں کے مینار وہ غرباً شرقاً ہیں یا شرقاً غرباً ہیں۔ تو اس طرف شرقی جو مینار ہوگا وہ آج بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے پھر دوبارہ بن جائے، بہرحال مینار بنتے رہتے ہیں۔ وہ اس وقت جو مینار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اللہ
کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا، شہید کر دیا، اللہ فرماتا ہے نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی بارگاہ میں انہیں اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، حضور نے معراج کے رات ان سے ملاقات کی تو فرمایا وہ تشریف لائیں گے نیچے، فرشتوں کے پروں کے اوپر سوار ہوں گے، فرشتے انہیں لے کر دمشق کی جامع مسجد کے اوپر سے ہوتے ہوئے زمین پر تشریف لائیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور اس وقت فتنہ دجال عروج پر ہوگا، وہ پوری زمین کے اوپر اپنا حکم چلا رہا ہوگا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ فرمایا میرے ان شہروں کے میں داخل، اور جب تمیم خود اس نے کہا تھا نا، دجال نے تمیم داری سے کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے میں پوری زمین پر چکر لگاؤں گا، ہر شہر میں جاؤں گا سوائے مدینہ منورہ اور مکہ۔ حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، زمین پر اس کو 3 مرتبہ مارا اور خوش ہوئے، ھذا طیبن ھذا طیبن ھذا طیبن، یہ میرا مدینہ طیب ہے طیب ہے طیب ہے، اس کے اندر تو دجال کا پاؤں بھی نہیں لگ سکتا۔ تو گویا وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ زلزلے آئیں گے۔ وہاں منافق آج بھی ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی تھے منافق، کافر تھے، تو زمین وہ دجال کے ساتھی ہوں گے۔ تو مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے کافر منافق نکل کر بھاگ کر وہ جہاں آج کر نیوم ایک شہر بن رہا ہے نا مدینہ منورہ کے قریب، بڑا لمبا 70 کلومیٹر، اس کے اندر ایک بازار ہوگا، تو نیوم شہر بن رہا ہے ان یہودیوں اور اسرائیلیوں کی مدد سے، وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے مدینہ شہر کے باہر یہ جگہ جو ہے نا بڑی، وہاں بڑی کلری زمین ہے، وہاں ٹھہرے گا، اور سارے منافق کافر نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر یہ ملک شام پہنچ جائے گا، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکلیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد والی جو چیز ہے وہ ہے یاجوج اور ماجوج، یہ بھی انسان ہیں۔ یافز بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اولاد کا حصہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن ایک طرف، وہ ایک حصہ ہیں، اور 9 حصے یاجوج ماجوج۔ اب خود اندازہ کریں، اور ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت ذوالقرنین نے بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار کے ساتھ بند کیا۔ 2 جگہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ سورہ کہف میں ہے، اور یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ٹیلوں سے نیچے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ ان کا آخری وقت کا سورہ انبیاء میں تذکرہ۔ اب روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں صبح توڑیں گے باقی حصہ۔ حضور نے فرمایا صبح ٹھیک برابر ہو جاتی ہے، پھر ایک دن آئے گا وہ کہیں گے ہم صبح توڑیں گے انشاءاللہ، تو وہیں رک جائے گی، صبح نکلیں گے۔ پھر کیا ہوگا، پوری زمین کے اوپر آئیں گے، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ قتل کر دیں گے کس کو؟ مقام لد میں اس خبیث کو جو دجال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیزہ اس کے پیچھے لگے گا پشت کے اندر، اور وہ پگھلتا ہوا جو ہے دوڑ رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، اور نیزہ لگتے ہی وہ نیچے گر کر مر جائے گا۔ اب کیا ہوگا، ایک نیا فتنہ دنیا کے اندر، اب آدھے کافر آدھے مومن ہو چکے، اس کے بعد تناسل کا سلسلہ ختم، کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی توبہ کرے گا بھی تو توبہ قبول، توبہ کا دروازہ سورج مغرب سے جو ہی بلند ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جو ہے یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ بحیرہ طبریہ، ملک شام میں بڑا سمندر ہے، نکلتے ہی اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر جو ہیں وہ
کوہ طور پر چلے جائیں گے اور وہ زمین میں آ کر فساد کریں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، کیا کچھ نہیں کریں گے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یا اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس کے ساتھ ہی سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب زمین کے اوپر ان کی اتنی لاشیں ہوں گی کہ جگہ نہیں ہوگی کوئی پاؤں رکھنے کے لیے۔ عرض کریں گے یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کو اٹھائیں گے، پتہ نہیں اللہ کے حکم سے، ماشاءاللہ حدیث پاک میں ہے جہاں اللہ چاہے گا ان کو پھینک دیں گے، اور پھر ان کا گند ہوگا زمین پر۔ عرض کریں گے یا اللہ یہ تو زمین ساری انہوں نے خراب کر دی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوگی، بارش سے زمین پاک ہو جائے گی، اور زمین پاک ہونے کے ساتھ زمین اپنے سارے خزانے اگا دے گی۔ ایک ایک انار جو ہے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی برکتیں ہوں گی۔ اب جو ہے جو مسلمان ہوں گے ان کی بغل میں جو ہے کوئی دانہ نکلے گا یا ہوا چلے گی، سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے، باقی زمین پر صرف کون رہ جائیں گے؟ کافر۔ یہ کہ علیحدہ مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا زندہ رہیں گے، وہ شادی کریں گے، ان کا وصال شریف ہوگی، ان کی قبر انور کہاں ہوگی؟ حضور کی قبر انور کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے گنبد خضرا کے نیچے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور ان کے علاوہ ایک اور قبر کی ابھی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہوگی، سارے مسلمان بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک آگ کو پیدا کرے گا تیز ہوا کے ساتھ جو ہے، تسوق النار الی المحشر، وہ سارے کافروں کو سب کو اکٹھا کر کے جو ہے محشر کی زمین کی طرف لے آئے گی، اور ان کافروں پر ہی قیامت قائم ہوگی، ان کافروں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ بہت سا مضمون ہے، ابھی میرے پاس وہ 60 کی 60 علامتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر اپنے آخری حج کے موقع پر بیان فرمائی تھی، وہ ہیں کتنا؟ 8:30 اذان کب ہے؟ 10 منٹ کی اذان ہے، ہاں 5 منٹ پہلے اذان پڑھی ہوئی۔ چلو میں نے بھی جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، تو حضرات محترم یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں حضور نے ہمیں بیان فرمائی، یہ علم غیب ہے کیا حضور کا، ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ کہ اس وقت دجال کہاں ہے، کیسے ہے، حالت کیا ہے، اس کو جکڑا ہوا کیسے ہے، اور اس کے بعد امام مہدی، دیگر ساری غائبانہ چیزوں کو حضور نے ہمارے لیے صرف وہ دن نہیں بیان کیا کہ قیامت کس دن کس لمحے، اور بعد حدیثوں میں ہے کہ حضور نے بیان بھی کیا لیکن اجازت نہیں اس کے اظہار کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اظہار سے منع کیا ہے تاکہ لوگوں میں بڑا فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو حضرات محترم یہ علامات قیامت کبریٰ، اس کے علاوہ جتنی علامات صغریٰ ہیں نا وہ ساری کی ساری مکمل ہو چکی ہیں، اس لیے عمل کریں، دن رات کوشش کریں، جو حضور نے ہمیں دعائیں دی ہیں کہ اس طرح تم عذاب قبر، فتنہ قبر، عذاب جہنم اور فتنہ دجال سے بچنے کی، کیوں اور تو کوئی بچا ہی، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما ینزغن من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تم نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، کیوں وہ دیکھتا ہے ہمیں، اللہ فرماتا ہے تم اسے، وہ تمہارے خون میں چل رہا ہے، اور یوسوس فی صدور الناس، وہ تمہارے دلوں میں جو ہے وسوسہ اندازی کر رہا ہے۔ تو فتنہ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضور نے فرمایا میرا رب تو دونوں آنکھوں والا ہے، صاف شفاف ہے، یہ کیسے رب ہے کہ یہ کانا ہے، یہ دجال کیا ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور فرمایا اس کی آنکھ کانی جو ہے ایسے ہوگی جیسے انگور کا دانہ دبا کر اسے
توڑ دو تو پھسنے کے بعد انگور ہو جاتا ہے، ایسی اس کی پھسی ہوئی آنکھ کانے کی ہوگی۔ حضور نے ایک ایک چیز دجال کی جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ یہ حضور کے علم غیب کی انتہا ہے، اور ہمارے لیے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم ہر وقت جو ہے ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ سورہ کہف کی ہو سکتا ہے تو روزانہ تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی ہو سکتا ہے تو روزانہ تلاوت کرو، نہیں تو سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھتے رہو۔ جو ایسا کرے گا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح کہف کی سورت کی ابتدائی آیات پڑھنے سے بندہ جو ہے فتنہ دجال سے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ یہ علامات قیامت کبریٰ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ 2 علامات صغریٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں نے اصل میں ایک جگہ شادی پہ جانا ہے، وگرنہ میں اور تھوڑا سا 10 منٹ بیان کرتا اور نماز یہیں پڑھتا۔ اب میں نے نماز جا کر چک جھمرہ پڑھنی ہے اور اس شادی میں شامل ہونا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھ غریب کو دعوت دی، میں حاضر ہوا، میری باتیں سنی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔